ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آ گئے ہیں آداب بجالانے حضور. کیسے مزاج ہیں؟ میں ہوں آپ کا میزبان نعیم. امید تو یہی کرتے ہیں ہمارے سبھی سامعین بہت اچھے ہوں گے، اور خاص طور پہ جب ان سے پوچھا جائے گا جناب کیسا چل رہا ہے آپ کا اسٹے ایٹ ہوم. بہت بڑھیا چل رہا ہوگا. نہ جانے کیا 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 جا رہا ہے. یہ وقت جو آپ کو ملا ہے اس میں بہت سارے اپنے جو ذوق و شوق ہیں ان کو پورا کیا جا رہا ہے. کچھ ہمارے دوست تو یوں بھی کہتے ہیں اپنے تاثرات میں کہ ہم نے کھانا بنانا سیکھ لیا. کچھ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں تو کبھی کبھی بلی کے بھاگ میں چھینکے ٹوٹنے والی بات ہے. ہماری بیگم تو یہ مثال سنا سنا کے بڑی خوش ہوتی ہیں. بہرکیف ہر کسی کا اپنا اپنا ایک پہلو ہے خوش رہنے کا. اور لیکن اتنا ضرور کہیں گے دوستو، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک بہت اچھا وقت آپ کو ملا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزارنے کا. تو اس کو انجوائے کیجیے جناب. اس کو مجبوری مت سمجھیے، بلکہ یہ کہیے کہ بلی کے بھاگ میں چھینکے سبھی کے ٹوٹیں، مگر خوشی کے ساتھ، پریشانی یا دشواری کے ساتھ نہیں. اور آج آپ کا یہ دوست آپ کو لے کر چلے گا ہندوستانی فلمی صنعت کے گلیاروں میں، جہاں ماضی کے اوراق پلٹیں گے اور آپ کو بتائیں گے کچھ دلچسپ باتیں فلموں سے متعلق. سابقین، ہندوستانی فلمی صنعت میں ہر موضوع پر فلمیں بنی ہیں اور بنتی رہیں گی. ہندوستانی فلمی صنعت میں کلاسیکل فلموں کا اپنا ایک الگ ہی مقام ہے، اور ان کلاسیکل فلموں میں کچھ ایسی فلمیں جو معروف کویوں اور شاعروں کی زندگی پر بھی بنی ہیں. ہندوستانی فلمی انڈسٹری میں شاید پہلی بار سن 1946 میں مراد پکچرز کی جانب سے کلاسیکل شاعر عمر خیام کی زندگی پر ایک فلم عمر خیام بنی تھی. اور اس فلم میں کے ایل سہگل صاحب نے عمر خیام کا رول کیا تھا، لیکن یہ فلم زیادہ مقبول نہ ہو سکی. اس کے بعد مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی پر فلم مرزا غالب بنی، اور اس طرح سنت کبیر، کالی داس، رز خان اور میرا بائی کی زندگی پر بھی فلمیں بنی. لیکن جو مقبولیت دوستوں سہراب مودی کی فلم مرزا غالب کو حاصل ہوئی، وہ کسی اور کلاسیکل شاعر کی زندگی پر مبنی فلم کو حاصل نہ ہو سکی. تو چلیے آج فلم مرزا غالب کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کچھ چند دلچسپ باتیں. فلم مرزا غالب کی اگر بات کی جائے تو مرزا غالب ہندوستان کے مقبول ترین شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصیت اور ان کے فن پر مبنی تھی. 1954 میں ریلیز ہونے والی اس فلم میں وہ تمام دلچسپیاں موجود تھیں جو اس زمانے میں فلم بینوں کو پسند آتی تھیں. اس فلم میں مغلیہ شان و شوکت اور مغلیہ عہد کے آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کے ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا دہلی کا دامن بھی تھا. اس فلم میں بہترین رقص اور موسیقی کے ساتھ ہی فنکاروں کی کامیاب اداکاری اور بہترین مکالمے بھی تھے. یہ فلم کس طرح سے بنی، کچھ دلچسپ باتیں اس کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں. تقسیم ہند سے قبل سہراب مودی صاحب ایک فلم بنانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی جی آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا، اور اس کے بعد ایک تقریب میں پنڈت جواہر لال نہرو سے سہراب مودی صاحب کی ملاقات ہوئی، اور سہراب مودی صاحب نے ان کو اس تقریب کی مبارکباد دیتے ہوئے اور ان کے گلے میں ہار پہناتے ہوئے ایک شعر عرض کیا: تم سلامت رہو ہزاروں برس، تم سلامت رہو ہزاروں برس، ہر برس کے ہوں دن 50,000. جب سہراب مودی صاحب نے یہ شعر پڑھا
تو سابق وزیر اعظم نے ان سے کہا جناب یہ شعر کس کا ہے، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو یہ جانتے تھے کہ یہ شعر کس کا ہے، لیکن جان بوجھ کر انہوں نے یہ سوال کیا تھا سہراب مودی صاحب سے۔ سہراب مودی صاحب کا طباق سے یہی جواب تھا کہ یہ شعر جناب مرزا غالب کا ہے۔ تو انہوں نے کہا سہراب مودی صاحب سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ سہراب مودی تاریخی فلمیں بنانے میں اپنی انفرادی شان رکھتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ اب تک غالب سے غافل کیوں تھے، یعنی مرزا غالب پر آپ نے ابھی تک فلم کیوں نہیں بنائی۔ بہرکیف سہراب مودی صاحب نے اس بات کو ایک چیلنج کی طرح لیا اور وہ جس فلم کی تیاریوں میں مصروف تھے اسے وہیں روک دیا اور فلم مرزا غالب بنانے میں لگ گئے۔ مرزا غالب کی شخصیت اور فن پر فلم بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا دوستوں، بالخصوص کمرشل انداز کی فلم بنانا تو بہت ہی مشکل تھا۔ بہرحال مرزا غالب کے لیے کہانی کار کی تلاش شروع ہوئی اور اس وقت کے مشہور افسانہ نگار سعادت حسن منٹو فلمستان کمپنی میں ایک اسکرپٹ رائٹر کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ جب سعادت حسن منٹو آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہوا کرتے تھے، انہوں نے مرزا غالب کی زندگی پر ایک ریڈیائی ڈرامہ لکھا تھا۔ یہ بات سہراب مودی صاحب جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے سعادت حسن منٹو کو فلم کی کہانی لکھنے کے لیے سائن کیا۔ یہ منٹو کے دماغ کا کمال تھا کہ انہوں نے چند ضمنی قسم کی تاریخی واقعات کو غالب کے خطوط سے تلاش کیا اور اسی کی بنیاد پر کہانی کا تانا بانا بننے لگے۔ مگر بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ مرزا غالب فلم کی اچھی خاصی اسکرپٹ منٹو لکھ چکے تھے، لیکن نہ جانے کیوں انہیں پاکستان جانے کی سوچی اور وہ پاکستان چلے گئے۔ اب سہراب مودی صاحب کے لیے ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، لیکن وہ حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک ایسے شخص کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے جو اردو افسانے پر اپنی مقبولیت کی مہر ثبت کر چکا تھا، اور وہ شخص تھے راجندر سنگھ بیدی صاحب۔ راجندر سنگھ بیدی کشمیر سے ریڈیو کی ملازمت چھوڑ کر ممبئی آئے تھے، اور بیدی صاحب نے منٹو کی چھوڑی ہوئی نامکمل اسکرپٹ کو آگے بڑھایا اور مکالمے بھی لکھے، اور بیدی صاحب نے بڑے دلچسپ انداز میں لطیفے سنا کر اس فلم کے ہیرو مرزا غالب کا رول نبھانے والے بھوشن کو سمجھ سکیں۔ سہراب مودی صاحب چاہتے تھے اس کی صحیح عکاسی کے لیے انہوں نے اپنے معاون جے کے نندا کو پابند کیا اور وہ دہلی کے قدیم باشندوں اور وہاں کے قدیم شاعروں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ ان کے معاون جے کے نندا نے علامہ بے خود دہلوی سے رابطہ کیا، اور علامہ بے خود دہلوی نے اپنے مخصوص انداز اور لہجے میں دہلی سے واقف کرایا، اور کئی ماہ کی کوششوں اور تلاش کے بعد مرزا غالب کا منظر نامہ تیار کیا گیا اور پھر فلم کی شوٹنگ شروع ہوئی۔ اس فلم میں اگر اداکاروں کی بات کی جائے تو بھارت بھوشن نے مرزا غالب کا کردار نبھایا تھا، اور چونکہ بھارت بھوشن شاعر، کوی، موسیقار اور گویے کے کردار بخوبی ادا کرتے تھے، اس طرح کے کردار کے لیے وہ پوری طرح فٹ سمجھے جاتے تھے اور ان کی ایک شناخت قائم ہو چکی تھی۔ سوریا اس فلم کی ہیروئن تھی اور انہوں نے فلم میں ایک رقاصہ ڈومنی چودھویں بیگم کا رول کیا۔ اداکارہ نگار سلطانہ مرزا غالب کی بیوی بنی تھی، جبکہ خسرو کا رول اپنے زمانے کے مشہور و معروف اداکار جگدیش سیٹھی نے ادا کیا تھا۔ معروف اداکار افتخار جو کبھی اسٹیج ڈرامے میں بہادر شاہ ظفر کا کردار کر چکے تھے، اب وہ پردے سیمی پر بہادر شاہ ظفر بن کر آئے تھے۔ فلم مرزا غالب کا ایک جاندار کردار حشمت کوتوال تھا۔ حشمت کوتوال غالب کے رقیب کی شکل میں فلم میں چھایا رہا، اور یہ حشمت کوتوال کوئی اور نہیں کسی زمانے کے مشہور ہیرو الہاس تھے، اور فلم مرزا غالب میں درگا کھوٹے کا بھی ایک اہم رول تھا، جبکہ مراد نے صدر الدین آرزو کا رول کیا تھا۔
فلم کے دیگر اداکاروں کی اگر بات کی جائے تو اس میں کمکم اور مقری کے نام بھی قابل ذکر ہیں۔ فلم مرزا غالب کا ایک مضبوط پہلو فلم کی موسیقی تھی۔ موسیقار تھے جناب غلام محمد۔ اس فلم میں انہوں نے غزلوں، قوالیوں اور گیت سے ایک گنگا جمنی ماحول پیدا کیا تھا۔ سریا، طلعت محمود، محمد رفیع اور سدھا ملہوترا نے مرزا غالب کی غزلیں پیش کی تھیں اور اس فلم میں مرزا غالب کا بہت عمدہ کلام شامل کیا گیا تھا۔ تو جناب یہ تھی ایک دلچسپ کہانی فلم مرزا غالب کے بننے کی۔ اور اب اس سیگمنٹ سے یعنی دل کی قلم سے اب آپ اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت۔